ابو بکر فی الجنہ، ابو بکر فی الجنہ۔ کوئی کتا کائنات دا صدیق اکبر نو بھوکے، صدیق اکبر دیتے ہون بھی قرض بقایان اسلام ہوتے۔ حضور نے فرمایا میں سارے دے بدلے دے دیتے، صدیق کا قرضہ بقایا ہے۔ شمشیر بوتراب امیر المجاہدین، امیر المجاہدین۔ دعوے کرنا عشق رسول تے ہو رہے، میں آکھا کلندر تیری قبر ہوتے لکھاں سلام ہوون، تو سارے اندے منہ بن کے چلا گیا جڑے کہندے نا ہم بھی عاشق رسول ہیں۔ اقبال کہندا عاشق رسول وہ ہوگا جس کے اندر سوز صدیق تے علی جاؤ۔ میرے سے کچھ لوگ ناراض بھی ہو جاتے ہیں اور میں حق بات کہنے سے جھجکتا بھی نہیں ہوں، وہ یہ ہے کہ ہمارے مذہبی طبقے بھی وقت کی اہمیت کو نہیں سمجھتے۔ کبھی صبح پھنس جائے نا کل کے ختم میں، تو جو حال مولوی حضرات کرتے ہیں، ٹائم 7 بجے کا دیا ہوا ہے، 7 بجے تلاوت شروع ہو رہی ہے۔ یہاں جب ٹائم دعا کا 7 بجے دیا تو 7 بجے دعا ہو جانی چاہیے، پوری دنیا میں کہیں ایسا نہیں ہوتا۔ اور تم تو مذہب کے نمائندے ہو تو تم ایسا کیوں کرتے ہو؟ 7 بجے تلاوت شروع ہوئی، اب اس کے بعد جو ہے وہ نعت شریف ہوئی۔ نعت شریف کے بعد جس طرح میاں صاحب نے کلام ہی ختموں کے لیے لکھا ہے، تو میاں صاحب کا کلام پڑھنا بھی ضروری ہوا، وہ پڑھا گیا۔ تو اس کے بعد ایک خطیب صاحب آ گئے۔ اب خطیب صاحب اس وقت خطاب کرنے لگے جب لوگ گھڑیوں کو دیکھ رہے تھے، حالانکہ اس وقت خطاب کرنا خطاب تھا، لیکن وہ اس وقت ایک لمبا خطبہ پڑھنے لگے اور کرسی پہ بیٹھ گئے۔ اب لوگ پریشان ہیں کہ ہم نے 7 بجے 7:30 بجے سکول میں بچوں کو چھوڑنا ہے، 7 بجے کا ٹائم دیا، اب یہاں آگے کیا کریں؟ اگر اٹھ کے جائیں تو جن کی فوتگی ہوئی ہے، جوان بیٹا فوت ہوا ہے، جن کی والدہ فوت ہوئی ہے، وہ کیا سوچیں گے؟ یہ درمیان سے اٹھ کے چلے گئے۔ اب یہ حکمت ہی نہیں سمجھ رہے، اور یہ اب خطاب شروع ہو گیا، اور خطاب اتنا لمبا اور بے مقصد، اس میں بات بھی کچھ نہیں ہے۔ اور وہ خطاب ختم ہوا تو پھر اس کے بعد کہا کہ اب ایسا کرو کہ ایک مرتبہ جو ہے وہ سورہ فاتحہ اور 3 مرتبہ سورہ اخلاص پڑھو اور مل کر دو۔ چلو بندوں نے کہا یہ جان چھوٹ جائے گی، جلدی جلدی پڑھا۔ اب وہ کھڑے ہو گئے اور اتنی لمبی فہرست تھی جس میں لکھا تھا اتنے ختمات قرآن مجید، اتنی مرتبہ اللہم اجرنا من النار، اتنی مرتبہ یہ، اتنی مرتبہ یہ۔ تو وہ سارا جو ہے وہ پڑھ کے سنانے لگے، جس طرح اللہ تعالیٰ کو بتلانا ضروری ہے کہ اس کو پتہ نہیں کیا کیا پڑھا گیا ہے۔ چلو وہ فہرست ختم ہوئی، بندوں نے کہا اب جان چھوٹ جائے گی، اب ختم شریف پڑھنے کے لمحے آئے تو پھر ایک آدمی نہیں بلکہ 5-6 آدمیوں کو باری باری مائک دیا جا رہا ہے تاکہ جو ہے وہ سب کا حصہ شامل ہو جائے۔ چلو قرآن مجید کی تلاوت ختم ہوئی، لوگوں نے کہا کہ اب دعا ہونے لگی ہے، تو دعا ہونے لگی تھی تو درود تاج شروع ہو گیا۔ درود تاج کا میں منکر نہیں ہوں، لیکن دیکھو لوگوں کو 7 بجے کا ٹائم دیا ہے اور 8:30 بج رہے ہیں، لوگوں نے بچوں کو سکول میں چھوڑنا ہے، اور پس ماندگان کی وجہ سے وہ مروتن اٹھ کے بھی نہیں جا پا رہے، اور اب درود تاج لوگ بے چین ہیں اور تم اس وقت درود پڑھ رہے ہو۔ اور پھر اس کے بعد جو ہے درود شریف سے ہی بلغ العلا بکمال ہی، وہ درمیان سے ایک نعت خانے نکالا اور اس کو پکڑ کے نعت شروع کر دی۔ بندوں نے سمجھا تھا کام ختم ہو گیا، لیکن جو ہے وہ دوبارہ وہی کام شروع ہو گیا۔ خیر چلو وہ نعت خوانی ختم ہوئی، پھر اس کے بعد جو ہے وہ اب کہا گیا کہ اب دعا ہوگی۔ اب جس پیر صاحب کو بلایا ہوا تھا دعا کے لیے وہ بالکل تازہ دم تھے، ابھی تک بیٹھے ہوئے تھے۔ اب انہوں نے جو ہے وہ دعا شروع کر لی تو وہ دعا ختم کرنے کا نام ہی نہیں لیتے۔ وہ دعا کر رہے ہیں، لوگ دعا کر رہے ہیں یا اللہ دعا ختم ہو جائے۔ اور اس کے بعد دعا ختم ہوئی، لوگوں نے شکر کا کلمہ پڑھا، تو ایک آدمی جو ہے وہ درمیان سے کھڑا ہوا، جناب دعا ہو جائے۔ تو جو ابھی ہو رہی تھی یہ بد دعا ہو رہی تھی، تو اس نے جو ہے وہ یہ بتلانا تھا کہ میں بھی آیا ہوا ہوں، تو اس نے کھڑے ہو کر کہا کہ جناب دعا ہو جائے۔ اب پھر دوبارہ دعا شروع ہو گئی۔ اب دعا ختم ہوئی، لوگوں نے کہا اب گھر کو جانا جو ہے وہ نصیب ہوگا۔ ایک پکا سنی اٹھا، اس نے کہا 2 شعر سلام کے بھی ہو جائیں۔ تو اب سلام شروع ہو گیا، سلام کے بعد پھر دوبارہ دعا ہے، اور وہ کسی دوسرے کو موقع دینا ہے جو تازہ دم ہوگا، تو اس نے اب یہاں اپنے فن کا مظاہرہ کرنا ہے۔ مجھے بتائیے کیا یہ رسول اللہ کا دیا ہوا دین ہے؟ آپ ناراض ہوں، مولوی صاحبان میرے سے ناراض ہوں، لیکن میں
सच्ची बात करता हूं, अपने भी खफा मुझसे हैं, बेगाने भी नाखुश, कि मैं ज़हरे हलाहल को कभी कह न सका कंद, बात वही कहता हूं समझता हूं जिसे हक, न अबलाए मस्जिद हूं न तहजीब का फर्जंद। तो इसलिए हमें वक्त की कदर समझनी चाहिए, हमें वक्त की कदर समझनी चाहिए और देखना चाहिए कि वक्त कितना कीमती है और लोगों का वक्त कितना अहम है, और थोड़े से थोड़ा लोगों का वक्त लिया जाए, उसमें ज्यादा से ज्यादा उनको डिलीवर किया जाए। लेकिन जब दामन झाड़ के उठ के लोग गए तो क्या सुना था, क्या समझा था, किसी से पूछ लो, किसी को पता ही नहीं क्या सुना था। और बैठे हुए हैं लोग बेचारे 6:30 बजे के और 9 बजे घर वापस जा रहे हैं। अब मुरव्वतन बैठना भी पड़ा, और फिर जब वापस जा रहे होते हैं लोग, जो बातें कर रहे होते हैं वो मौलवी साहबान नहीं सुनते कि क्या लोग कर रहे होते हैं। तो ये क्या है? मैं एक मिसाल दी आपके सामने बड़ी वाज़े कि जुमा ज्यादा अहम है जोहर से, लेकिन खुतबा शामिल हुआ तो उसकी भी 2 रकतें कम कर दी गई, और हम मुस्तहब्बात को इतना इतना तूल दे देते हैं, और फिर हमारे आरास और हमारी महाफिले नात वो जितनी लंबी होती हैं, और जो वो हाल होता है वो तो खैर हाल ही और है। और फिर जब फराइज की बारी आती है तो वहां कोई मौजूद भी नहीं होता।